اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قال امام جعفر صادق علیہ السلام من قرأ القرآن فہو غنی ولا فقر بعدہ الا ما بہ غنی۔ جو شخص قرآن مجید پڑھے وہ بے نیاز اور غنی مالدار ہو جاتا ہے، اور جسے قرآن بے نیاز اور غنی نہ کرے کوئی بھی چیز اسے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ماہ رمضان مبارک کا مہینہ، بابرکت کا مہینہ جو آنے والا ہے، جو چل رہا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوا کرتی ہے۔ قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں قرآن مجید کی فضیلت ماہ رمضان المبارک میں کتنی ہے۔ جو شخص ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرے تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کا ثواب خدا عنایت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی قراءت بہترین عبادت ہے۔ بہار قرآن ماہ رمضان المبارک۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تلاوت قرآن کا کہتا ہوں، کیونکہ جنت کے درجے قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہے۔ قیامت کے دن قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھو تاکہ تیرا درجہ بلند ہو۔ یوں ہی وہ ایک آیت کی تلاوت کرے گا اسے ایک درجہ اور عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شیطان کے اوپر قرآن پر نگاہ کرتے ہوئے تلاوت کرنے سے زیادہ کوئی چیز سخت نہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہاں پہ شرط لگا دی کہ جب مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے منہ سے نکلنے والے ہر حرف کے بدلے میں خدا ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ بے شک علم حاصل کرنے کے بعد خدا کے نزدیک قرأت قرآن سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے اس حال میں کہ وہ جوان ہو اور با ایمان ہو، قرآن اس کے خون و گوشت کے ساتھ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لہو میں، اس کے خون میں قرآن مجید گھل جائے تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ دیکھیے عزیزان محترم، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ، بابرکت کا مہینہ، یہ ایک مومنین کے لیے خداوند عالم نے تحفہ رکھا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو خدا اہل زمین پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مگر جب جوانوں کو نماز مسجد کی طرف اور بچوں کو قرآن سیکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو سب پر رحم کرتا ہے اور عذاب میں تاخیر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کو چاہیے ماہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب اپنے تمام مرحومین کو ہدیہ کریں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔